فجر کی نماز کے دلچسپ پوشیدہ راز۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہ باندھتا ہے، ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے کہ بڑی لمبی رات ہے، سویا رہ۔ اب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کوتاہی و کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لیں، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اس سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ فجر کے بعد تک سوتے رہنے کی نحوست
نمبر 1 رزق کی برکت سے محرومی ہوتی ہے۔ نمبر 2 دن کے اول حصے کی نیند جہالت ہے۔ نمبر 3 کسب معاش اور قضا حوائج سے میں تاخیر ہوتی ہے۔ نمبر 4 دینی ذمہ داریوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5 زمین بھی ناپسند کرتی ہے اور تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 6 جسمانی بخار کو بڑھاتی ہے، انسان کو سست کرتی ہے اور طبیعت میں خشکی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7 بڑھاپے کو جلدی لاتی ہے۔ نمبر 8 اس کی عادت لاپرواہی کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 9 فرشتوں کو صبح سویرے بندوں کی روزیوں کی تقسیم پر معمور کیا جاتا ہے تو وہ سوئے ہوئے کو مستغنی سمجھ کر طالب رزق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صبح سویرے طلب معاش میں برکت کی دعا سے محرومی ہوتی ہے۔ شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے سے کم وقت میں زیادہ رزق، یعنی جو آپ کی ضروریات کو کفایت کر سکتا ہے، کمایا جا سکتا ہے۔ ممانعت کی وجوہات کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق کی برکت سے محرومی، ذمہ داریوں کا ضیاع، کسب معاش میں تنگی اور مضر صحت ہونے کی بنا پر ناپسندیدہ ہے۔ خصوصاً اس کی عادت بنا لینا بہت سارے مفاسد کا سبب ہے۔ بعض افراد نے صبح کے بعد سونا زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہوا ہے۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ کما کے تھک جانے کے بعد بھی دل سکون کے نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے دل و دماغ کو بوجھل کر دیا ہے۔ معاشیات کی نظر سے اس کا ذمہ افراط و تفریط زر کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن سوچئے تو صحیح اور کیا کمی ہے؟ وہ کمی نبی کی تعلیم پر عمل نہ کرنا ہے۔ پھر ایسی غفلت پر اگر رزق کی پریشانی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹوں کا مزاج ہی رات گئے تک کاروبار کرنا اور صبح دیر تک کھولنا بن گیا ہے، لیکن کیا اس کا حل صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنا ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہے۔ تو اس دعوت کو عام کیجیے، مارکیٹ کلچر تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کے 6 گھنٹے استعمال کرنے والے شخص کے دن روشن پرسکون ہوتے ہیں، جبکہ دیر سے اٹھنے والے کے بوجھل اور ناکامیوں سے عبارت۔ اللہ نے کائنات کو ایک فطرت، ایک قانون کے تحت خلق کیا ہے۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، تاریکی کو روشن میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی کرنوں سے پھول کھلتے، فضائیں مہکتی ہیں، سبزہ چرند پرند قوت و افزائش حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح سورج دوپہر کو طلوع نہیں ہو سکتا، انسان بھی دوپہر کو جاگ کر کامیابی و سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ فجر کے بعد کے 6 گھنٹوں کی مثال ہماری نوجوانی کی ہے۔ جس طرح نوجوانی کا دور ہماری زندگی کا بہترین صلاحیتوں سے بھرا خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹوں کی نوجوانی صبح کے یہ 6-7 گھنٹے ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت انسان کو فطرت کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، جبکہ صبح کے گھنٹوں کو سو کر برباد کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان نوجوانی کو سو کر ضائع کر ڈالے۔ طلوع آفتاب کے وقت جاگنے میں ہی صحت، سکون، ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ دنیا کی کامیاب قومیں فطرت کے اسی اصول جلدی سونا منہ اندھیرے جاگنا کے تحت ہی ترقی و ایجادات کی منازل طے کر سکیں۔ چین، جاپان، امریکہ، یورپ، ہر جگہ لوگ صبح سویرے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جو قومیں خندہ پیشانی سے جاگتے ہوئے صبح کا استقبال کرتی ہیں، وہی اس سے بیش بہا فوائد حاصل کرتی ہیں۔ ہمارا دھیان ابھی تک اس باریک اور انتہائی اہم نکتے کی جانب نہیں گیا کہ رات کے اندھیروں میں بلا وجہ جاگنا ہمیں سوائے اندھیروں کے کہیں نہیں پہنچائے گا۔ روشن مستقبل کے لیے ہمیں روشن صبح کا انتخاب کرنا ہوگا، جو کہ ترقی یافتہ اقوام کا طرز حیات ہے۔ مگر جو لوگ دن کا بہترین وقت سو کر گزار دیں، وہ کبھی ترقی کر سکتے، نہ ہی نفسیاتی جسمانی الجھنوں سے آزاد خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ بحیثیت والدین بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو صبح جلد اٹھنے کے اس بہترین ہتھیار سے ابھی سے لیس کریں۔
جو کہ انہیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے کل شدت سے درکار ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں موجود غلط روایات کو مثبت طرز زندگی میں بدلنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ ہم بھی فطرت سے ہم آہنگ ہو کر بھرپور پرسکون اور کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے۔ جب وہ سونے لگتا ہے ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگوں برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، ان کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک موقوف روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قولی اور فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔